اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے، سبق نمبر 7A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم رکوع اور سجود کی تسبیحات، اس کے علاوہ گرامر میں کچھ مزید حروف اور کچھ اسما سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہوم ورکس، اچھا سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو رکوع کے اذکار میں کیا رکوع میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ عام طور پہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے سبحان۔ سبحان کا مطلب ہے ہر عیب اور برائی سے پاک۔ تو جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ ربی، یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا اس کا پورا۔ ربی کا مطلب ہے میرا رب، اور العظیم کا مطلب ہے بڑائی یا طاقت۔ تو عزم جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ہڈی کو، عزمون، ہڈی۔ تو جس طرح جو انسان کے جسم کا جو سب سے طاقتور حصہ ہے نا، وہ ہڈی ہے، تو اس لیے وہاں سے طاقتور کا لفظ نکلا۔ اور اس طاقت میں پھر جب ایک خاص قسم کا اضافہ ہو، جس طرح ہم نے پڑھا تھا رحیم، جو مسلسل رحم کرنے والا، تو اس طرح جو عظیم کا مطلب ہے جو کہ ہمیشہ طاقتور رہے، ہمیشہ طاقت میں رہے۔ اچھا، تو اس طرح سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوا پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اب ہم اسباق دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے الفاظ پہ غور کریں تو اس میں 4 باتیں ہیں، اس ذکر میں 4 باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ پاک ہے۔ ہم نے بات کی کہ کس چیز میں پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ جو بھی عیب آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان سے پاک ہے۔ مطلب کمزوری ایک عیب ہے، میرا رب کمزور نہیں ہے۔ بدصورتی ایک عیب ہے، میرا رب بدصورت نہیں۔ ظالم ہونا ایک عیب ہے، میرا رب ظالم نہیں ہے۔ ناانصاف ہونا ایک عیب ہے، میرا رب ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں۔ خوف ہونا، کسی چیز کا ڈر ہونا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو میرے رب کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ تو اسی طرح ہم جو ایوب سوچ سکتے ہیں، ان تمام ایوب سے میرا رب پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے، اور میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے، یا میرے رب نے میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ کیا، بلکہ وہ میری آزمائش ہے۔ تو میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس آزمائش میں کیسے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، یا کیسے میں صبر کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو سبحان کا لفظ ہے، وہاں سے ہم یہ سبق لیں گے کہ ہم اپنے رب کی ایک تو ہے کہ تعریف کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں خوبیوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں، اور دوسرا اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ایوب سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 2 چیزیں ہو گئی۔ الحمد جو ہے وہ ہے جب آپ اپنے رب کی تعریف کریں تو وہ الحمد ہے، حمد بیان کرنا ہے۔ اور پاکی بیان کرنا یہ ہے کہ جب آپ ایوب جتنے بھی نقائص ہیں یا جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے آپ پاکی بیان کریں کہ میرا رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا دوسرا سبق، یعنی کہ ہم نے کہا کہ اس ذکر میں 4 اسباق ہیں۔ دوسرا سبق ہے رب ہے۔ تو رب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ اس میں پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ سسٹمیٹکلی دیکھیں، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ میرا پالنے والا ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کتنے خلیے ہیں، ایک ایک خلیے کو پالنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے وہ مجھے پال رہا ہے، اور ابھی تک مجھے پال رہا ہے۔
اور جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک مجھے پالے گا۔ پھر آپ اپنے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ ارد گرد دیکھیں اپنے، کہ ہمارے ارد گرد کتنے انسان اس وقت موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے انسان آئے اور کتنوں نے آنا ہے۔ ان سب کو پالنے والا میرا رب ہے، ان سب کو پالنے والا رب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو انسان ہو گئے، پھر انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں دیکھیں، نباتات دیکھیں، حیوانات دیکھیں، چرند پرند، سمندر میں جو مخلوق ہے، ایک پوری دنیا سمندر میں ہے، اس کو دیکھیں۔ یہ ساری وہ مخلوق ہے جو کہ آنکھ سے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخلوق ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، جیسے جن ہیں، فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے مائکرو آرگینزمز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے کوئی خاص قسم کی ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ساری مخلوقات ہے میرے رب کی، اور میرا رب ان کو ہر لمحہ پال رہا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ رب ہے۔ تیسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب ہے، یعنی کہ اپنائیت کا احساس ہے۔ ربی کا مطلب ہے میرا رب ہے، وہ کسی اور کا رب نہیں ہے، میرا اپنا رب ہے۔ تو اور میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے، وہ کسی قسم کے عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو تیسری بات ہوگی اپنائیت کا احساس ہے اس بات میں۔ اور چوتھی بات ہے عظیم، وہ عظیم ہے۔ عظیم کا کیا مطلب ہے؟ عظیم کا مطلب ہے، ہم نے بات کی کہ طاقت والا، ایسی طاقت والا کہ جس پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اور یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی طاقت، یہ طاقت ازل سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ طاقت اسی طرح تھی، اور آخر تک رہے گی، قیامت والے دن بھی یہ طاقت اسی طرح ہی رہے گی۔ اس طاقت کو کوئی زوال نہیں ہے، اس بڑائی کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بڑائی ہے جو کہ قائم اور دائم ہے۔ تو یہ جو چار اسباق ہیں یہ ہم نے دیکھنے۔ تو اس تصور کے ساتھ ان چار چیزوں کو جب یہ کلمہ پڑھیں تو یہ چار چیزیں ہم احساس کریں، ان چار چیزوں کا، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہ میرا رب ہے، اور عظمت والا رب ہے، اور ایسی عظمت جو کہ ہمیشہ رہنے والی۔ اچھا، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حامدہ۔ اس کا ترجمہ ہے سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ تو لفظ بلفظ دیکھیں، سمیع کا مطلب ہے اس نے سنا، ٹھیک ہے، اور اللہ، اللہ نے، سمیع اللہ، اللہ نے سنا یا اللہ نے سن لیا۔ لی ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لی اور من دو الفاظ ہم الگ الگ پہلے پڑھ چکے ہیں، دونوں حروف ہیں۔ لی کا مطلب ہے لیے، اور من کا مطلب ہے جس نے۔ تو لی من کا مطلب ہے اس کی یا اس کے لیے جس نے۔ تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے۔ آگے حامدہ، حامدہ کا مطلب ہے تعریف کرنا، یہ ہم لفظ پڑھ چکے ہیں الحمد میں۔ حمد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تعریف اور شکر۔ تو جس نے تعریف کی یا شکر ادا کیا اللہ کا، اس نے، تو اللہ نے اس کی سن لی۔ تو حامدہ ایک ٹکڑا ہے، اور ہو جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ حامدہ ہو کا مطلب ہے اس کی تعریف۔ تو اس طرح سمی اللہ لمن حمیدہ، حامدہ کا مطلب ہے سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ اچھا ہاں، اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو دعا، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو شکوہ شکایت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتے ہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے۔ یہاں پر خاص ذکر ہے اللہ کی تعریف کرنے والوں۔ تو ہمیں اس چیز کو امیجن کرنا چاہیے، اور پورے شوق سے اللہ تعالیٰ کی حمد یا تعریف کرنی چاہیے۔ اور یہ امیجن کریں کہ اللہ جو ہے وہ ہماری وہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ الفاظ ڈائریکٹلی سن رہا۔ تو اس کے بعد پھر ہم کیا کلمات کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟
مطلب ہم پہلے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور پھر ہم تعریف کرتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ اللہ اب ہماری سن رہا۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ تو ربنا، یہ لفظ ہم پورا ٹیبل پڑھ چکے ہیں، ربہو، ربہو، ربہم، ربی، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ربنا یا ربنا۔ ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ربنا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ہم سب کا رب۔ تو ربنا اور ربنا میں جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ ربنا جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب، اور ربنا جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہم سب کا رب یا ہمارا رب۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے، یہ کیوں ہے ڈفرینس یہ ہم تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے، میرا خیال ہے QC 5 میں جا کے پڑھیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ جب ربنا اور ربنا میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ربنا کا مطلب ہے ہم سب کا رب، اور ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یعنی کہ یہ پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والا کا، وا کا مطلب ہے اور، لاکا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہو، لہم، لکا، لکا کا مطلب ہے تیرے لیے، اور الحمد ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر۔ یہ الحمدللہ میں ہم نے اس لفظ کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اور تو یہاں پہ کیا اسباق ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی جب ہم رکوع میں گئے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، پاکی اور عظمت بیان کرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیا یا یاد کرایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان الفاظ میں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الحمد کے دو مطلب ہیں، تعریف اور شکر۔ تو تعریف، اللہ تعالیٰ کی اچھی تعریف کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں جو تمام جہانوں کا علم حاصل کرنا ہو، ہمیں جہان جو یونیورس ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا تاکہ ہم سچے دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ اور یہ پڑھتے ہوئے یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمارے منہ سے جو نکل رہے ہیں الفاظ وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی خود سن رہا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ربنا ولک الحمد، سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کے بعد کچھ کلمات اور کہتے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہم یاد کر لیں، اور بہت پیارے کلمات ہیں یہ کلمات، اگر ہم یاد کر لیں اور ان کو اپنی نماز میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ جب ہم نے کہا ربنا ولک الحمد تو اب اس حمد کو کوانٹیفائی کر رہے ہیں۔ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ مل السماواتی و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد۔ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ مل السماواتی، مل کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، ٹھیک ہے، مل بھر کر، مل بطن، یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہیں، مل بطن کا مطلب ہے پیٹ بھر کر، مل جیب کا مطلب ہے جیب بھر کر، اور مل السماء کا مطلب ہے آسمان بھر کر، اور مل السماوات کا مطلب ہے تمام آسمانوں کے بھرنے کے برابر، تمام آسمان بھر کر۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم اگر اپنے کلمات پہ غور کریں، اس کو پچھلے کلمات کے ساتھ ملائیں، تو ہم نے کہا ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہے ہر قسم کی تعریف، اور تعریف کتنی؟ تمام آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہم نے بتائی مل السماواتی، اور دوسری چیز ہم نے بتائی، اور سماوات جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ سما کی جمع ہے، سما آسمان کو کہتے ہیں، اور سماوات تمام آسمان۔ ومل الارض، اردی، اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھرنے کے برابر زمین کے، وملا، اور بھرنے کے برابر، ما جو
بینہما، بینہما یہ دو ٹکڑے ہیں، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ہما ہم نے پڑھا تھا نا ہو اور ہم، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں واحد ہوتا ہے ہو، جمع ہوتی ہے ہم، اور اس کے درمیان میں ایک اور لفظ ہوتا ہے جو کہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے، اس کے لیے ہم یہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو واحد کے لیے ہم ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جمع کے لیے ہم چار انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور جو تثنیہ اس کو کہتے ہیں، دو کے الفاظ ہوتے ہیں جو، ان کے لیے ہم دو سے اشارہ کرتے ہیں۔ تو ہو، ہم، اور ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے ہما، ہما کا مطلب ہے ان دونوں کے، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ عجب، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان بھی بھر دوں تیری تعریف اور تیرے شکر، ساری تعریف اور ساری شکر جو ہے وہ تیرے لیے ہے، اور کتنی تعریف اور کتنا شکر کہ اس تعریف اور شکر سے آسمان بھر جائیں، سارے آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بھر جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اور اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں اس کے بعد، وَمِلَا اور بھر کر، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ماں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ماں کا مطلب ہے وہ جو، شیتا، شیتا کا مطلب ہے تو چاہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ان امتا تو نے انعام کیا، تو اسی طرح شیتا تو چاہے۔ یہ کس طرح نکلا؟ یہ شاء سے نکلا ہے، شاء کہتے ہیں ہم انشاءاللہ، ہم نے ایک لفظ ابھی پڑھا تھا، ان کا مطلب کیا ہے اگر، اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی انشاءاللہ، تو شاء کا مطلب ہے چاہنا، اگر اللہ نے چاہا، تو شیتا کا مطلب ہے تو چاہے، جیسے انمتا کا مطلب تھا تو نے انعام کیا۔ اور شے جو ہے وہ چیز کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے اشیاء، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو من شیئن کسی چیز میں سے، بعد کا مطلب ہے، بعد وہی جو اردو میں بعد استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے تھے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، جب آپ نے حمد کی ربنا ولک الحمد، تو اس کے بعد اس حمد کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش، کوانٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں کتنی تعریف کروں تیری، اتنی تعریف کروں کہ تمام آسمان بھر جائیں، اتنی تعریف کروں کہ زمین بھر جائے، اور اتنی تعریف کروں کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو گیپ ہے، جو جگہ ہے، وہ بھی ساری اس تعریف سے بھر جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ میری جو نالج میں چیزیں ہیں، جو مجھے جو چیز پتا ہے وہ تو یہی ہے، آسمان نظر آتا ہے، زمین نظر آتی ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں کچھ اسپیس نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی اور چیز ہے جو تیری پسند ہے، جو تو چاہے، جو تو چاہتا ہے، جو تیری پسند کی چیز ہے، اس چیز کو بھی میں تیری تعریف سے بھر دوں۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ اچھا، جدید تحقیقات کے مطابق، جدید تحقیقات جو ہیں، مطلب جو بھی سائیکالوجی ہے، اس کے مطابق کامیاب زندگی اور خوشگوار زندگی کا راز جو ہے نا، وہ شکر گزاری میں ہے۔ تو جو شخص ہر وقت گلہ کرتا رہتا ہے، کمپلین کرتا رہتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب یا خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ جتنا بھی کامیاب ہو، جتنا امیر ہو، اگر وہ گلہ کرتا رہتا ہے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا وہ۔ تو اب جدید جو سائیکالوجی ہے اس کی ریسرچ کے مطابق، ایک پروفیسر صاحب ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ رات کو سوتے وقت اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دیں۔ مثال کے طور پر ہر چیز کا شکر ادا کریں، یعنی کہ چونکہ وہ نان مسلم ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو انہوں نے کیا سمجھایا، انہوں نے کہا جی کہ ہر چیز کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پہ اپنے ہاتھوں کا شکر ادا کریں، کہ شکریہ ادا کریں، شکر تو نہیں کہیں گے ہم، شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آج آپ کے لیے کچھ کام کیا۔ اپنی ٹانگوں کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آج آپ کو چلایا پھرایا، آپ کی جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہاں تک لے کے گئے۔ اپنی زبان کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو کمیونیکیشن پرووائڈ کی۔ اپنی گاڑی کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے گئی۔ اپنی
تو اپنے بیڈ کا شکریہ ادا کریں کہ جسم کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آپ اس کے اوپر لیٹے ہیں. تو اس طرح آپ ہر چیز کا شکریہ ادا کریں اور ایونچولی آپ خود جو ہے وہ شکریہ کا ایک مجسمہ بن جائیں. تو یہ جو ہے نا، یہ خوشگوار زندگی کا راز انہوں نے بتایا کہ جی رات کو سوتے وقت اگر آپ یہ کریں، اس طرح کریں، تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں، آپ کتنی چیزیں یوز کر رہے ہیں اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں بجائے. تو یہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے اور پازیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو تو ایک سائڈ پہ کر دیا، اپنا جسم تو چھوٹی سی چیز ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے جسم کا یا اپنی ان جو چیزیں ہیں، یہ جو مادی چیزیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور اتنا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی اپنا پورا جسم جو ہے وہ بھر دو شکر کے جذبے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس شکر کے ساتھ یا اس ہم تعریف کے ساتھ نہ صرف آسمان بھر دو بلکہ نہ اور زمین بھر دو، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بھر دو اس شکر سے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ چیز بھی بھر دیں شکر کے ساتھ. تو اب ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ تو آرام اور سکون کی زندگیاں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جاب کرتے ہیں، اپنا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کرتے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مسلمان ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو ہمیں دعوت پہنچ جاتی ہے ہمارے گھروں تک، ہم اس پہ جائیں یا نہ جائیں کوئی ہمارے لیے وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پڑھنا چاہیں، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیں، ہم ابھی یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے نیت کی، ہم نے ایک شیطان کا وسوسہ تھا یا شیطان کا بہلاوا پھسلاوا تھا، اس کو سائڈ پہ کیا، اس کے پریشر میں نہیں آئے، اپنے نفس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، اور ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. تو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک آرام دہ زندگی ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں رہا ہمیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، مسلسل جہاد کی زندگی. جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کے آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ جد و جہد سے بھری ہوئی ہے. مکے کا دور تھا جس میں اللہ کا نام لینا دشوار تھا، نماز پڑھنی دشوار ہے، قرآن کے کلمات یا قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہے. اپنا خاندان، اپنے چچا سارے کے سارے مخالف ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی مخالف ہیں. جو چند لوگ اسلام لے کر آئے ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. اور اس کے بعد مدینہ میں آئے تو سازشیں شروع ہو گئیں، منافقوں کی سازشیں شروع ہو گئیں، یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں. پھر جو مدینے سے باہر کے قبائل ہیں، سب سے پہلے مشرکین نے حملہ کرنا شروع کر دیا. تو فتح مکہ تک تو مشرکین کے حملے چل رہے ہیں اور ان سے جنگیں چل رہی ہیں، ان سے غزوے چل رہے ہیں. اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو دور دراز کے علاقے کے جو لوگ ہیں، غزوہ تبوک ہو گئی، کیسر اور کسرا، اور ان سے جنگیں شروع ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو جد و جہد سے بھری ہوئی، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارادہ چیک کریں کہ ان ساری مشکلوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ ہمیں صبح بھی کھانا دستیاب ہے، دن کا بھی دستیاب ہے، رات کو بھی دستیاب ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اب رات کو میں نے کھانا کھانا ہے تو مجھے کھانا ارینج کرنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 وقت کا کھانا کبھی میسر نہیں آیا. اور پیٹ بھر کر کھانا مطلب بالکل ہی ڈفرینٹ بات ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. روزے رکھ رہے ہیں، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، ایسے ایسے روزے رکھ رہے ہیں جن میں افطار ہے ہی نہیں، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. اور امت کو منع کر دیا کہ تم لوگوں نے اس طرح روزے نہیں رکھنا، میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا پیتا ہوں. تو ان ساری مشکلات اور اس ساری جد و جہد کو امیجن کریں، اور اس کے بعد یہ شکر کرنے کا یہ لیول چیک کریں کہ شکر کتنا کروں یا تعریف کتنی کروں
پوری دنیا بھر دوں، پوری زمین بھر دوں، پورا آسمان، سارے آسمان بھر دوں، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی شکر سے بھر دوں، اور اس کے علاوہ جو تجھے پسند ہے میرے رب، اس کو بھی میں تیرے شکر سے بھر دوں، تیری تعریف سے بھر دوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ گریٹیچیوڈ یا پازیٹیوٹی کا یہ جو جذبہ ہے نا، یہ عظیم ترین سطح ہے۔ شکر کے جذبات کا ایک ایسا لیول ہے جس لیول کو اچیو کرنا مشکل ہے۔ تو اگر ہم یہ کلمات اپنی نماز کا حصہ بنا لیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف سنتا ہے، تو جب ہم یہ کلمات پڑھیں تو ہم یہ امیجن کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدستہ یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کلمات ہم کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کلمات ہمارے سن رہا ہے کہ ہمارا بندہ، میرا بندہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں سجدے میں۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی العالی، ترجمہ ہے اس کا پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ تو سبحان ربی یا یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، سبحانہ بھی دیکھ چکے ہیں، ربی یا بھی دیکھ چکے ہیں، اور اعلی کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلی اس طرح ہے جیسے اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور اصغر کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور اکثر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ اور اسی طرح علی، علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ تو اب اگر ہم ان الفاظ پہ بھی غور کریں تو آپ کو وہی چار باتیں نظر آئیں گی۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جو عیوب آپ گن سکتے ہیں ان تمام عیوب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب، پالنے والا ہے۔ کس کا پالنے والا ہے؟ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ میرا پالنے والا ہے، میرے ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے، سارے انسانوں کے پالنے والا ہے، حیوانات، چرند پرند، اس کے بعد جو سمندر میں جو سمندری مخلوق ہے اس کو پالنے والا، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے ان کو پالنے والا، اور میرا رب ہے، یعنی کہ اپنائیت کا اظہار۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ سب سے پہلا پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، پالنے والا ہے، اور رب ہے، میرا ہے، میری اپنائیت کا اظہار، میرا اپنا رب ہے۔ اور آخری جو بات ہے جو ڈیفرنٹ ہے سبحان ربی العظیم سے، وہ ہے اعلیٰ، یعنی کہ بلند ہے، تو سب سے بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش پہ موجود ہے، اور ہم زمین پر ہیں۔ تو زمین میں سجدے کی حالت میں جو انسان کی سب سے ولنریبل پوزیشن ہے، یعنی کہ جب کسی کو مغلوب کر لیتے تھے، اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں اور ان میں جب کسی کو مغلوب کر لیتے تھے تو اس کو سجدے میں گراتے تھے اور پھر اس کی گردن پہ تلوار چلاتے تھے۔ تو ایک ایسی ولنریبل قسم کی یا مکمل سپردگی کی حالت ہے سجدے کی حالت، اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں جو ہمارا پالنے والا ہے اور میرا اپنا پالنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بلند ہے، یعنی کہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر میرا رب ہے۔ تو لیکن فزیکلی اگر دیکھیں تو میرا اور میرے رب کا ڈسٹنس جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ میں زمین پر سب سے نچلی حالت میں ہوں، اور میرا رب سب سے بلند ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق میری اور میرے رب کے درمیان جو سب سے قریب ترین پوزیشن ہے وہ یہی والی پوزیشن ہے۔ انسان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہم چونکہ یہ بات کر ہی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پاکی اور اس کی تعریف سنتا ہے، تو ہم یہ امیجن کریں کہ میں ہوں تو زمین پر اور میرا رب عرش پر سب سے اوپر ہے، لیکن میرے سب سے قریب ہے، میں اللہ کے سامنے موجود ہوں، اور میں جب یہ کلمات
پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ کلمات ڈائریکٹلی میرے سے سن رہے ہیں۔ تو یہ کامیاب زندگی کا جو مثبت رویہ اور گریٹیچیوڈ، شکر کا جو ذکر ہم نے کیا ہے، یہ ہماری نماز کے قیام یعنی کہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ پر۔ اور اس کے بعد جب ہم اتنا شکر یا اتنا گریٹیچیوڈ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں۔ وہ تحفہ کس شکل میں ملتا ہے؟ وہ سجدے کی شکل میں تحفہ ملتا ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اس سجدے میں پھر اللہ کی پاکی اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے۔ یہ جو ہم نے اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اور پھر دوبارہ اللہ کی حمد بیان کی، تو اس ساری یہ جو کچھ الحمدللہ سے لے کے، یا اس سے بھی پہلے اگر جو ہم نے ابھی ثنا کے کلمات نہیں پڑھے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، تو سبحانک اللہم سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور قیام میں جو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دوبارہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے کا تحفہ، اور اس سجدے میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مزید پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ ایک دن میں تقریباً ہم 200 سے زیادہ دفعہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور نماز میں سب سے زیادہ ذکر بھی سبحانک اللہم سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو اذکار جو ہیں، یہ ہماری نماز کی مین جو کانٹینٹ بناتے ہیں، وہ یہ دو کلمات ہیں۔ تو تسبیح زمین پر سر رکھ کر جو ہماری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، تو نے جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کیا وہ میری بہتری کے لیے ہے، اور میں اس فیصلے کے ساتھ بالکل تیرے سے راضی ہوں۔ اور اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں تو مثبت ایسا ہمارے اندر ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوگا کہ جس کا 1% بھی نہ موجودہ دور کے جو سکسیس ٹرینرز ہیں نہ وہ ہمیں سکھا سکتے ہیں، اور نہ یہ جو ڈپریشن اور انگزائٹی کی جو میڈیسنز ہیں وہ ایسا مثبت ایٹیچیوڈ ہمیں، ایسا مثبت رویہ ہمیں نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیے کہ اس میں جو ایک بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عیب نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی برا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ہو سکتا ہے اس وقت نہ احساس ہو، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ایونچولی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ یا جو چیز میں اس وقت مانگ رہا تھا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، اللہ نے جو مجھے چیز دی ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر تھی۔ اس کے علاوہ حالات کیا ہیں؟ حالات ہمارا امتحان ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک امتحان چل رہا، یہاں پہ کوئی جزا اور سزا کا تصور نہیں ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری آئی ہے کسی کی اوپر تو وہ اس کو کوئی سزا مل رہی ہے، یا اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اس کو کوئی جزا مل رہی ہے، بلکہ یہاں پہ دونوں صورتوں میں اس کا امتحان ہے، چاہے وہ آسانی میں ہے تو بھی اس کا امتحان ہے، اور اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے تو بھی اس کا امتحان ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کہ یہ امتحان ہے جس کی بیسس پہ اگلے جہان میں یا اگلی جو دنیا ہے اس میں ہمارا فیصلہ ہونا۔ تو جب ہم یہ والی بات ذہن میں رکھیں گے، اور یہ والی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی خامی سے، ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، وہ ہمارے لیے برا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایک امتحان چل رہا ہے، اس امتحان میں میں اگر صبر کروں گا، اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو میں نے اس پہ صبر کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جو اچھا کام کرنے کی میں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میں اس امتحان میں سے سرخرو ہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔
تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے جو آج تسبیحات پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم، اس میں 4 باتیں تھیں۔ پھر ہم نے پڑھا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، تھوڑی محنت کریں گے، یہ جو 2 سطور ہیں، جو 2 لائنیں ہیں، ان کو یاد کریں اور اپنی نماز کا حصہ بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد سبحان ربی العلی، اور اس میں بھی 4 اسباق ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے۔ الحمدللہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو آج ہم نے بیان کی، جو آپ نے سنی، جو میں نے بیان کی، جو آپ نے سنی، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما تاکہ ہم اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکیں اور کبھی تیرے سے شکایت نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور پھر احتساب کریں کہ کیا ہم شکایت کرتے ہیں اللہ سے اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنے جسم کی وجہ سے، اپنے خد و خال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، یا موجودہ حالات کی وجہ سے، اور پھر اس سچائی پہ دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان امتحانوں میں سرخرو ہوں گے، اور یہ پیغام، یہ پازیٹیوٹی کا پیغام، یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا پیغام ہم نے پھر لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس طرح ہمارا آج کا نماز کا لیسن ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد گرامر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7B، جس میں ہم گرامر سیکھتے ہیں۔ آج ہم مزید کچھ حروف سیکھیں گے۔ ہم حروف سیکھ رہے تھے تو ہم نے ابھی تک 6 حروف سیکھے ہیں۔ آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں تو اگر مجھے بتا سکیں کہ کیا کیا حروف ہم نے سیکھے ہیں۔ 6 حروف گنوانے آپ۔ لی من ان فی الا اور بی اینڈ بی۔ تو یہ 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں۔ آج 7واں حرف ہم پڑھیں گے جو ہے الا۔ تو کل ہم نے الا پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے الا، اور 2 اور الفاظ ہم پڑھیں گے ما اور اندا۔ لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ یہ حروف نہیں ہیں، یہ اسماء ہیں۔ ما اور اندا اسم ہیں، یہ بیہیو اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ حروف بیہیو کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ان کو جوڑ کے پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ جس طرح ہم نے اسماء پڑھے ضمائر کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے، ہم نے پڑھا ربہ ربہم، تو اسی طرح ہم یہ والے اسماء بھی ان کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے۔ تو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم نے 7 حروف پڑھے ہیں، جن میں سے 6 ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم 7واں پڑھیں گے، اور 2 جو ہم ما اور اندا ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسماء ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ اب آپ کو یاد ہو رہے ہوں گے۔ مطلب آج ہم نے 7ویں دفعہ ان کو، یہ جو ٹی پی آئی کے کمپوننٹس ہیں ان کو پڑھا۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ کی 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ یا لفظ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے یا صفت ہو سکتی ہے، اور اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھی کہ شروع میں الف لام یا تنوین ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں نشانیاں اکٹھی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ہیں جن میں واو نون ہو سکتی ہے، یا نون ہو سکتی ہے، یا الف تے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل کے بارے میں صرف ابھی تک اتنا پڑھا ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جس کے سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، اور اس کی نشانی ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جو چیز اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسماء کو پہچاننا ہے۔ ہم اسماء پہچان لیں گے، ہم افعال پہچان لیں گے، اور اسماء اور افعال کے بعد جو کچھ پیچھے رہ جائے گا وہ سارے حروف ہیں۔
تو گہری سانس لیں، رب زدنی علما دعا کریں اور تیار ہو جائیں آج کے سبق کے لیے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کا سبق بھی بہت آسان ہے۔ آج کا سبق ہے کہ ہم نے یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، الہ، مع اور اندہ، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے ان تینوں کو انہی 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے، جو کہ 7 ٹکڑے ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا، میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں یہ چیز، کہ الہ جو ہے وہ حرف ہے، مع اور اندہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو الہ کے لیے جو ہم اعلیٰ اور الہ میں فرق ہے، تو اعلیٰ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی السلام علیکم، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پر، سلامتی ہو آپ پر۔ تو یہاں پر الہ کے لیے ہم مثال پڑھیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یا اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، واپس جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ الیہ آیا، ایک لفظ آیا، اور یہاں سے الہ کا مطلب ہم لیں گے وہ ہے طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں یہ جو 7 الفاظ ہیں یہ 700 سے زائد دفعہ ہیں، تو یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں۔ 600 صفحات ہیں قرآن کریم کے، تو اس کا مطلب ہے ہر صفحے پہ تقریباً ایک دفعہ ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی لفظ آیا ہے۔ تو میں پہلی دفعہ پڑھتا ہوں، آپ سنیں، میں اشارہ بھی کروں گا اور ترجمہ بھی پڑھوں گا، اور پھر ہم مل کے پڑھیں گے۔ تو یہ بنے گا الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف۔ اب یہاں پہ جو الیہ ہے یہاں پہ 2 یا ہیں، ایک اس الہ کا اپنا یا ہے، اور ایک ضمیر جو یا ہے وہ یا۔ الیہ الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم پچھلے اسباق میں پڑھے تھے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، الیہ اس کی طرف، اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیکم آپ سب کی الینا طرف، ہم سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف۔ الیہا عورت کی طرف۔ یہ اشارے بھی کر رہے ہیں نا سارے ساتھ ساتھ؟ تو اب ہم اشارہ اور عربی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیہم الیہ، الیکم الینا، الیہا، الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکم الینا، الیکم الینا، الیہا، الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکم الینا، الیہا۔ الیہا۔ الحمدللہ۔ اچھا، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور اس کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مع کا مطلب ہے ساتھ، تو جب مع کو ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بنے گا معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو میرے ساتھ پڑھیں، ہم عربی پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے اور اشارہ کریں گے۔ معہو اس کے ساتھ،
माहू उसके साथ, माहम उन सब के साथ, माहू उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माई मेरे साथ, मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ, उस औरत के साथ, माहू माहुम, माहू माहुम, मा का माई, मा का माई, माउम माकुम माना, माकुम माहा, माना माहा, माहू माहुम, माहू माहुम, मा का माई, मा का माई, माकुम माना, माकुम माना, माहा, माहा, माहू माहुम, माहू माहुम, मा का माई, मा का माई, माकुम माना, माकुम माना, माहा। माहा। अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा आखिरी जो आज का हमारा लफ्ज़ सीखने वाला वो है इंदा। इंदा का मतलब भी होता है पास, जैसे हमने कहा मा का मतलब है साथ, तो इंदा का मतलब है पास। तो इसके लिए मिसाल हम याद रखेंगे, कम रियालन इंदा का, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो इंदा का मतलब है पास। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, हम कहेंगे इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। उस औरत के पास, अब आप लोग मेरे साथ पढ़ें, इंदहू उसके पास, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सब के पास, इंदना हम सबके पास, इंदहा उस औरत के पास, इंदहा उस औरत के पास, इंदहू इंदहुम, इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना, इंदहा, इंदहा, इंदहू इंदहुम, इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना, इंदहा, इंदहा, इंदहू इंदहुम, इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना, इंदहा। इंदहा। अल्हम्दुलिल्लाह। बोल चाल सीखते हैं। बोल चाल तो बहुत आसान है, अब आप लोगों को आ ही गई है। तो अगर मैं कहूँ हल इंदहू कलमुन, क्या उसके पास कलम है, तो जवाब होगा नाम इंदहू, नाम इंदहू कलमुन। और अगर पूछा जाए हल इंदहुम कलमुन, नाम इंदहुम कलमुन, नाम इंदहुम कलमुन, इंदहू इंदहुम। और फिर पूछा जाए हल इंदका कलमुन, नाम इंदी कलम, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलमुन, नाम इंदना कलम, नाम इंदना कलम। और हल इंदहा कलमुन, नाम इंदहा कलमुन। नाम इंदहा कलम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हमने 3 अल्फाज पढ़े, 3 हरूफ पढ़े, उनको जब इन 7 टुकड़ों के साथ मिलाएं तो ये मजीद 21 अल्फाज बन जाते हैं, जो कि कुरान करीम में तकरीबन 1100 दफ़ा आए हैं। तो इस तरह हमने ये 9 अल्फाज सीखे पिछले 3 असबाक में, 9 हरूफ सीखे। 9 हरूफ नहीं कहना चाहिए, अब तो हम अल्फाज कहेंगे, क्योंकि 2 अस्मा है। 7 हरूफ और 2 अस्मा हमने सीखे, जिनको हम जब इन 7 टुकड़ों के साथ जोड़ते हैं तो ये 63 अल्फाज बन जाते हैं, 63 अल्फाज बन जाते हैं। और ये 63 अल्फाज कुरान करीम में 10,000 से ज़ायद दफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको सीखना कोई मुश्किल नहीं है, हमने सिस्टेमिकली सीखा। हमने पहले टुकड़े सीखे और फिर उनको उन 7 अल्फाज को सीखा, एक एक करके, 3-3 करके।
9 الفاظ سیکھے، اور ان 9 الفاظ کو ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے ہم نے 63 الفاظ بنا لیے، جو کہ اب ہم سب کو آتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اگر ہم ایک سائڈ سے شروع کریں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ جو 63 الفاظ ہیں ان کو ایک صفحے پہ لکھ سکتا ہے، اور یہ الفاظ قرآن کریم میں 10,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر سطر میں، قرآن کریم کی ہر سطر میں ایک دفعہ یہ لفظ ہمیں ان الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ہمیں ملے گا۔ تو آج کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں آپ کے ضمائر کے کتنے اسٹرانگ ہو گئے اشارے۔ تو پہلا لفظ ہے جی الیہی، رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی، رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی۔ مانا، اپنی طرف اپنی طرف چار 4 اپنی طرف 4 انگلیاں۔ اندکا، سامنے کی طرف سامنے کی طرف ایک انگلی۔ تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر والی ضمیر کے ساتھ اشارہ ہے، شروع کے لفظ کے ساتھ اشارے کا کوئی تعلق نہیں۔ تو شروع کا لفظ جو بھی ہو، ما ہے، اندہ ہے، الی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہم نے آخری حصہ دیکھنا ہے کہ آخری حصہ کیا ہے، اور اس کے حساب سے ہم نے اپنا اشارہ جو ہم نے اس کے ساتھ جو اشارے یاد کیے ہیں بس وہ کر لیں۔ تو الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، ہم اشارے ہمیں فوراً ریکال ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ماں کے لیے بول چال اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے سوال ہے حل اللہ معاہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ تو جواب ہوگا نام اللہ معاہو، حل اللہ معاہم، نام اللہ نام اللہ معاہم، حل اللہ معاکا، نام اللہ نام اللہ معی، حل اللہ معاکم، نام اللہ نام اللہ معانا۔ الحمدللہ۔ چلیں جی، الحمدللہ آج کا سبق ختم ہوا۔ نقطہ تعلیم، ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ انسان بھول جاتا ہے، جو بھی سبق ہم پڑھتے ہیں اس کا 70% ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اب کل ویسے ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی، لیکن ہم دوبارہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر رہے ہیں کہ یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہ جو بھولنے کا نظام ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے ہم نے یاد رکھنے کے لیے اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آدھا کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے۔ پہلی ریویژن 1 گھنٹے کے بعد، دوسری ریویژن 24 گھنٹے کے بعد یعنی کہ 1 دن کے بعد، تیسری ریویژن 1 ہفتے کے بعد، چوتھی ریویژن 1 مہینے کے بعد، 5ویں ریویژن 6 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں یاد رہے گا، اور جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن میں سے ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے تو وہ الفاظ ساتھ ساتھ ہمارے ریوائز ہوتے رہیں گے۔ ووکیبلری کارڈ کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ ووکیبلری کارڈ کو دیکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں، تاکہ آپ کی یہ جو الفاظ ہیں ان کی ریویژن ہوتی رہے۔ جب آپ وہ الفاظ دیکھیں گے تو ان الفاظ سے ریلیٹڈ جو اسباق ہم ڈسکس کرتے ہیں ان لیکچرز میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یاد رہیں گے۔ تو دہرانے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہوم ورکس ہیں۔ جو ہوم ورکس ہیں ان کو اب ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اس کے بعد اپنے نقطہ تعلیم میں۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ہوم ورک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ہوم ورکس دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اس کو کر رہا ہے، کر سکتا ہے، بہت آسان ہے، کوئی اسپیشل ہوم ورکس نہیں ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ الحمدللہ سبق نمبر 7 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 80 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 26,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن کریم کھول کر دیکھ کر پڑھنا ہے، اس میں سے یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کو مارک کریں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور 5 منٹ اپنی میموری سے، اپنے حافظے سے یاد کریں۔ 2 پڑھنے کے کام ہیں، ایک کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک اپنی پاکٹ بک یا ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک آپ کو آپ کے پاس ورک بک ہے، اس ورک بک میں لیسن نمبر 6 اور 7 آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک آپ کو کوئز، آن لائن کوئز شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ لیسن نمبر 6 اور 7 سے ریلیٹڈ، تو اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کورس کے لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ دعا کریں اپنے لیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ
قرآن کی کلاس میں ہم سب کو قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ آج ہم نے صرف تین الفاظ پڑھے، کون کون سے؟ الہ، مع اور اندہ، اور ان کو ان 7 ضمائر کے ساتھ جوڑ کے ہم نے الفاظ بنائے اور پھر ان کو بول چال میں استعمال کیا۔ یہ آپ اپنے ارد گرد سکھائیں۔ آپ کے گھر میں بچے ہیں، چھوٹے ٹین ایجرز بچے ہیں، یا اپنی اسپاؤز ہے، اپنے ارد گرد جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو سکھائیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ خود ہوگا۔ جب آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ کو اچھا سیکھ پائیں گے خود۔ بندہ کسی دوسرے کو اس وقت تک سکھا نہیں سکتا جب تک خود ایک لیول اچیو نہ کیا ہو۔ تو آپ جب کسی کو دوسرے کو سکھائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں یہاں پہ ڈیفیشینٹ ہوں، پھر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ڈیفیشنسی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور بعد میں انشاءاللہ ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔